ارون صاحب، سب سے پہلے تو معزز عدلیہ کے معزز فیصلے اب صادر ہونا شروع ہو گئے ہیں. فائنلی ہم کہہ سکتے ہیں پنجاب کا نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کل حلف اٹھا لے گا. پہلے آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو اتنی لمبی تمہید آپ نے بنائی ہے، باندھی ہے اور لوگ عام موضوعات پہ گفتگو کریں گے، تو آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ اس پروگرام کے ناظرین کون ہیں؟ انہیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کن موضوعات پہ گفتگو کرنی ہے. فلر دینا ضروری ہوتا ہے. ڈائریکٹ ہی شروع کر دیا کریں. ڈائریکٹ چلیے ہارون صاحب، کچھ مدعے رہ جاتے ہیں. کوئی مدعے نہیں رہ جاتے، اور یہ مدعا جو ہے نا، یہ انڈین فلموں کا لفظ ہے. اچھا جی، کچھ عنوانات رہ جاتے ہیں. چلیے عید کے بعد ان عنوانات کو اسی طرح سے ہم ریلیز کریں گے. اچھا ٹھیک ہے، نہیں آپ کی مرضی ہے، میں کمپل نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کیونکہ رواج بھی ایک چیز ہوتا ہے نا، رواج ہے. اب آپ اپنا سوال دہرائیں ہیں، میں اس میں سوال اب آئیں گے ہم معزز عدلیہ کے معزز فیصلوں کے اوپر. ہارون صاحب کی فائنلی چلیں پنجاب کے نئے وزیر اعلیٰ. معزز عدلیہ کا معزز فیصلہ نافذ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے. آپ کا مطلب؟ اور اسمبلی کے اجلاس میں وہی ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا. لیکن دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو، چودھری پرویز الہی کو کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ؟ چودھری پرویز الہی میں وہ انگریڈینٹس نہیں ہیں جو کرزمیٹک نہیں ہے. وہ اس طرح کا پاپولر آدمی نہیں ہے جیسے عمران خان ہے، یا جیسے اور بہت سے لیڈر رہے ہیں، اب بھی ہیں. نواز شریف بھی پاپولر ہیں تو، لیکن وہ فنکار اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. سیاست کی باریکیاں جیسی چودھری نثار سمجھتا ہے، یا چودھری، یہ ساری چودھری ہیں جو سمجھتے ہیں. چودھری پرویز الہی سے کوئی نہیں سمجھتا. ایڈمنسٹریٹر بھی وہ بلا کا ہے اور رابطہ بھی اس کا زبردست ہے. آپ کا خیال ہے اس نے اس لیے اجلاس بلایا ہے کہ عدالت کے فیصلے کو امپلیمنٹ کرے؟ تو یعنی ہم تو کہتے ہیں امپلیمنٹ ہونے، عدالت کا ہر فیصلہ اس سے قطع نظر کہ آپ کا دل، اس کو دل و دماغ اس کو مانتے یا نہیں مانتے، عدالت کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے جی. مسئلہ یہ ہے کہ بے شک عدالتوں کے 100% فیصلے صحیح ہوں. ٹھیک ہے، ہم ان کی حسن نیت پہ شک نہیں کرتے. لوگ کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. ہم کیوں کریں؟ بے شک اسٹیبلشمنٹ کے سب فیصلے درست ہوں. بے شک الیکشن کمیشن 100% نیک نیت ہو. اس ملک کی 56% آبادی ان پہ عدم اعتماد کر چکی. آپ مجھے پوچھیں کیسے؟ غلط فہمیوں کی وجہ سے کر چکی، معاملے کو سمجھ نہیں رہے اس لیے کر چکی. 56% اس ٹیلی ویژن چینل کی ویورشپ ہے، اس کے ناظرین ہیں، جو عمران خان کی آؤٹ آف دی وے حمایت کر رہا ہے. یعنی ہم بھی تو اس کے مخالف تو نہیں ہیں. میرے بارے میں تو یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہے. پارٹی بس نہیں کرے، مگر جو صحیح ہے 56% وہ لے گیا. یہ کبھی دنیا میں ایسے واقعات شاذ و نادر ہوتے ہیں. پاکستان کو ایک نیا سوشل کانٹریکٹ درکار ہے. نہ ملٹری لیڈرشپ سمجھ رہی ہے، نہ عدالتوں کا تو کام ہی نہیں، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ سمجھ رہی ہے. بات یہ ہے کہ کل وہاں اگر مزاری کے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے تو پرویز الہی چیف منسٹر ہوگا. اس کا امکان کم ہے، مگر موجود تو ہے. مگر امکان تو ممکن ہے چودھری نے کوئی بندوبست کیا ہو. ٹھیک ہے، کوئی 10-20 آدمی کو سمجھا لیا ہو. لوگ سمجھ بھی، لوگوں کے ضمیر جاگ بھی تو اٹھتے ہیں نا. کیا پتا کس کا ضمیر کب جاگ اٹھے. وہ آسکر وائلڈ نے کہا تھا، عورتوں کا کیا پتا، ہو سکتا ہے وزڈم کی گفتگو کرنے لگے. ہارون صاحب اب آپ میرے سامنے بیٹھ کے یہ باتیں سنا کریں. اوہ مزاحیہ بات ہے نا، مزاح کو مزاح کے طور پر لینا چاہیے. دنیا بہت سی دانا خواتین ہیں، دنیا میں ایسی ایسی دانا یعنی دور اول کو تو چھوڑ دیں، تو وہ جو حسن بصری ہیں، کیا نام ہے ان کا، جو حسن بصری کی کنٹمپریری تھی خاتون، تو ان کے عظیم ولی ہونے میں کبھی کسی نے شبہ ظاہر کیا ہے؟ ہاں جی. وہ خواتین تو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی، حضرت عائشہ تھیں، حضرت سیدہ فاطمہ تھیں، جناب مریم علیہ السلام تھے. قرآن ان کا ذکر سے بھرا ہوا، ان کا نام لے کے ان کا ذکر کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک مزاحیہ بات ہے. کیا پتا ہے کب کسی کا ضمیر جاگ اٹھے. او بھائی ایک نیا ایگریمنٹ درکار ہے. اب آپ پوچھیں نیا ایگریمنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ عمران خان کے انٹرسٹ میں ہے، باقیوں کے بھی انٹرسٹ میں امن ہو جائے. ٹھیک ہے، ہو جانا چاہیے، معافی تلافی ہو جائے. نیلسن منڈیلا والا فارمولہ ہی مان لیں کہ پچھلے گناہ مان لیں، اس کی معافی دے دیں. رکاوٹ کہاں پہ ہے پھر؟ عمران خان مانتے ہی نہیں. اس کو کہا کھانا کھاؤ،
اب دیسی مرغی پکی ہوگی, اپنا مٹن پکا ہوگا, اور یہی دو چیزیں خان صاحب آپ کو پتا ہے, اس کے علاوہ کوئی یاد خالی دیسی مرغی ہو. خان صاحب کو ہٹا کے بات کر رہی ہوں, لوگ اب ذرا برائلر کی طرف چلے گئے ہیں. نہیں وہ برائلر کو چھوڑو, لوگ چلے گئے. وہ خان برائلر نہیں ہے نا, وہ تو لڑ پڑا میرے سامنے. اس سے اپنے راشد خان کے گھر گیا, برائلر چکن پکا ہوا تھا, اس نے کہا یہ کیوں پکا ہوا ہے؟ میرے سامنے اس نے اس سے برا بلا کہا چودھری نثار کو برائلر کیوں پکایا. ٹھیک ہے, اس نے کہا یار ہم کو, میں نے تھوڑی کہا تھا برائلر پکاؤ, تو دوست تھے انہوں نے پکایا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ ہے عمران خان, وہ دیسی مرغی کھاتا ہے. یہ نہیں, فرشتہ نہیں ہے, جو کچھ ہے سب جانتے ہیں, کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ کہتا ہے کہ مجھے حکومت توڑ دینی چاہیے تھی. جب ہم یہ بات کہتے تھے ہمیں پڑتی تھی گالیاں. جی, پورا میڈیا سیل لگ جاتا تھا, اور ایک ہی ٹرم. لیکن اب بھی کہتا ہے کہ عثمان بزدار ٹھیک ہے. وہ دیکھیے نا, عمران خان خود سمجھ لے تو کوئی بات سمجھ لے, کوئی شخص اسے کوئی بات سمجھا نہیں سکتا. خلق خدا اس کے ساتھ چلی گئی ہے. دیکھیں نا, ہم تک کوشش کرتے ہیں پروگرام بیلنس ہو, تھوڑا بہت اس وقت ہمدردی اس کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں, کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے خیال میں زیادتی کی بھی امریکیوں نے ہے اور ان کے ٹاؤٹوں نے. لیکن جو ایک ٹیلی ویژن نے اس کا پرچم اٹھا لیا ہے, وہ سارے باقی 40%, 50 ٹیلی ویژن, 50 تو نہیں 5-6 ہیں وہ 50. اور جس چینل نے جو 2 نمبر تھا پہ یا تیسرے پہ 4تھے نمبر سے نیچے کبھی جاتا نہیں تھا, وہ بیٹھ گیا ہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اور جس میں پروفیشنلزم سب سے زیادہ ہے, جسے پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے, اور جس کا اگر فرق ہو تو اتنا ہونا چاہیے کہ عمران خان کے حامی چینل سے 5% کم ہو, زیادہ سے زیادہ, وہ بہت نیچے ہے, دوسرے نمبر پہ ہے, جس میں ٹاپ پروفیشنلز ہیں ملک. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو پروگرام ہے یہ آپ کو یاد ہے کب سے ہم کر رہے ہیں, جی, تیسرا سال شروع ہونے والا ہے. جون جولائی میں تیسرا سال شروع ہو جائے گا. اس کی ایوریج کبھی بہت اچھے حالات ہوتے تھے تو 150 پہ چلی جاتی تھی. اب آپ کو پتا ہے 300 پہ بھی چلی جاتی ہے, 400 پہ بھی چلی جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے. ہم ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہتے ہیں سازش ہوئی ہے, مداخلت ہوتی ہی سازش کے بعد. ہم ان لوگوں میں شامل جو پاکستان کی خودداری کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی خودداری کی بات کرتے ہیں. میرا خیال ہے آپ نے جو فریز استعمال کی وہ زیادہ بہتر ہے. بات یہ ہے عجیب و غریب واقعات رونما ہو رہے ہیں. میں نے آپ سے بات کی تھی کچھ دیر پہلے, اگر آپ چاہیں تو مجھ سے پوچھیں کیا کیا عجیب واقعات. بالکل ظاہر سی بات ہے, قوم کو. اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں, وہ میں نے آپ کو ساری چیزیں نوٹ کرائی تھی. ایک بات بتا دو, ابھی یہ IPPs کو پیسے دیں گے اسی طرح 500-600 ارب روپے, اسی طرح ڈالرز میں دیں گے, اور ڈالرز میں دیں گے, اور ایسے ہی دیں گے. تو محسن داوڑ کو افسر جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں, کیسے نکالنا, غداری کا مقدمہ ہے. وہ عمرے پہ جانے کو تیار ہے, ان کا نام ہے لسٹ کے اندر. وہ عمرے پہ کیا جانے کو تیار, وہ وزیر بننے کے لیے تیار ہے. بلاول نے کہا جی اس کو وزیر بنائیں گے, میں بنوں گا. انیشیٹو اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکل گیا. حکومت کے پاس انیشیٹو نہیں ہے, انیشیٹو ہے واشنگٹن میں. واشنگٹن سے وہ ہے نواز شریف کے پاس اور زرداری کے پاس. لیکن اسٹیبلشمنٹ کتنے بھی کمزور ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. انہوں نے بلاول کو بتا دیا محسن داوڑ بڑی وزیر نہیں بن سکتا. طارق فاطمی نہیں بن سکتا. طارق فاطمی تو نہایت بہترین قسم کی جیلی کا بنا ہوا ہے, اس کو تو بلا کے سمجھایا جائے تو وہ سمجھ بھی جائے گا. منصوبہ کیا ہے محسن داوڑ کو لے کر امریکہ کا؟ وہ اختر مینگل کو شامل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بھائی نے وہاں جامعہ کراچی والا خود کچھ دھماکہ کیا, اس نے مذمت کی کل رات لیٹ نائٹ. اچھا, محمود اچکزئی کو جو اپنایا گیا تھا نواز شریف, اس میں کیا منصوبہ تھا جی؟ وہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ فائلیں نکلوا کے دیکھیں, ایرانی انٹیلیجنس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں, وزارت داخلہ کی فائلوں میں اس کے ثبوت ہیں, اور افغان انٹیلیجنس کے ساتھ تعلقات ہیں, اس میں ثبوت بھی ہیں, تصویریں بھی ہیں. اس میں کیا منصوبہ ہے جی کہ وہ جو ہے عزیر بلوچ اور ہر مقدمے میں بری ہو جاتا ہے, بری ہوتا چلا جا رہا ہے. اس میں کیا منصوبہ ہے کہ 20, 30, 40 لوگوں کے خلاف, سیاسی لیڈروں کے خلاف مقدمات ہیں, ایک کے خلاف بھی ثابت نہیں ہو سکا, ان میں ایک بھی قصوروار نہیں تھا. فیصلہ ہی نہیں آ سکا. یہ مان لیتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ انتقامی کارروائی تھی, وہی نہیں بنتی, فرد جرم ہی نہیں بنتی. نہ رانا ثناء اللہ کے خلاف ابھی کہہ رہے ہیں حمزہ شہباز ان کے اگلی سماعت میں ہوگی, نہیں ہوگی.
یہ تو آپ کافی مہینے پہلے کے بتا چکے ہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ لمبا چوڑا پروسیس ہے سارا۔ زرداری صاحب کے جعلی کھاتے ہیں، یہ نہیں عمران خان کے ساتھی فرشتے نہیں ہیں، ہم نام لے کے بتاتے رہے، عثمان بزدار نے کتنے فرنٹ مین بنائے، ہم نے خسرو بختیار صاحب الکوہل کا جو لائسنس دیا اور اپنے مخالفین کے خلاف جو تنگ کیا اور 80 ارب روپیہ وہاں اس کے لیے مختص کیا، وہ لگا تو تھوڑے ہوگا، 15-20 ارب روپیہ لگا ہوگا وہاں توسا میں، اور اس میں ٹھیکیدار اپنے خاندان کے رکھ دیے اور افسر اپنے رکھ دیے اور فرنٹ لائن دیے، اور وہ خورشید صاحب جو تھے اس کے پرنسپل سیکرٹری، ان کے بارے میں یہ مشہور ہے، وہاں افسر کہتے ہیں ذمہ دار کے 1 ارب روپیہ انہوں نے بنائے۔ ان سے کہا ان کے ایک دوست نے کہ 1 ارب بنا چکے بس کرو، اس نے کہا آئی اینڈ چیف منسٹر آن دی سیم پیج۔ امران خان صاحب اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، آج پھر کیا، وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن یہ جو اپوزیشن کے لیڈروں کے خلاف مقدمات تھے ان پہ فرد جرم تک بھی نوبت کیوں نہیں آتی؟ انہیں میں سے کسی ایک کو بھی سزا کیوں نہیں دی؟ اور 16 ارب روپے، اور افسروں کے تبادلے ہو رہے ہیں، افسروں کے تبادلے ہو رہے ہیں، کوئی افسر کسی سے بات نہیں کرتا۔